بتائیے گا، امریکن ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی اسلام آباد آج آ سکتا ہے یا کل آ سکتا ہے؟ کیونکہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولائن کا بھی یہی کہنا ہے کہ جے ڈی وینس تو نہیں آ رہے، لیکن اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہے وہ آ سکتے ہیں اسلام آباد ملاقات کے لیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہے۔ ابھی جو آج ایرانین وفد نے اپنا جو مشاورت کرنے کے بعد، ہوم ورک کرنے کے بعد جو ممکنہ ان کے پاس آپشنز ہیں، یا انہوں نے جو آپشنز دیے ہیں وہ سارے آپشنز جائیں گے امریکنز کے پاس، اور امریکنز کو اگر ان آپشنز سے کوئی اعتراض نہ ہوا تو پھر وہ یہاں ان کا ڈیلیگیشن آئے گا، ورنہ دوسری صورت میں جو مذاکرات جو براہ راست نہیں ہو رہے، ڈائریکٹلی نہیں ہو رہے، انڈائریکٹلی ہو رہے ہیں، یہ انڈائریکٹلی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اٹامک میٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہی اس کے اندر یہ ساری چیزیں پھنسی ہوئی ہیں کہ یورینیم امریکہ کا مطالبہ ہے کہ کسی دوسرے ملک کو شفٹ کر دی جائے جو ایران کے پاس تیار ہے۔ اس کے حوالے سے روس نے اپنے آفر کی لیکن امریکن اس پہ راضی نہیں ہوئے، تو دو اور ملکوں کا نام لیا گیا، ایک عمان کا نام لیا گیا اور دوسرا پاکستان کا نام لیا گیا۔ تو اس میں اب دیکھیں امریکہ روس کے اوپر کبھی بھی تیار نہیں ہوگا، اور عمان کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ایسی انڈس یورینیم کو سیف انداز میں رکھ سکے۔ دو طرح کی سیکورٹی کے وہ محفوظ بھی رہے، کسی کے ہاتھ نہ لگے، اور دوسرا اس کو محفوظ بنایا جائے تاکہ اس کی تابکاری یا کوئی ایسی خدا نہ خاصہ لیکیج یا کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ تو وہ ساری فیسلٹیز پاکستان کے اوپر ہے۔ جو بات ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہو رہی ہے، اور آپ کی علم میں ہوگا کہ جب اس سے پہلے ٹرمپ جو پہلی ٹرم میں آئے ہیں، اس سے پہلے اوباما نے جو ڈیل کی تھی امریکنز کے ساتھ، ایرانینز کے ساتھ یورینیم کے حوالے سے، اس میں ایرانین اس بات پہ راضی ہو گئے تھے اور ایک معاہدہ بھی ہو گیا تھا کہ ایران اپنے اٹامک پروگرام کو ایٹم بم کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بلکہ وہ انرجی کے لیے اس کو